کیا رسول اللہ پر جادو ہوا تھا؟ قرآن کی جو آخری 2 صورتیں ہیں اس کا ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے پورا واقعہ، اور ایک قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو واقعہ ہے، ان دونوں کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیے، حدیثوں میں بھی آیا ہے اور قرآن مجید میں بھی حوالہ ہے اس بات کا کہ آپ پر جادو کیا گیا، ہوا نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نماز میں پڑھا ہوں لیکن ہوئی نہیں، اسی طرح کا معاملہ تھا کہ جادو کیا ہے انہوں نے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ یہود نے وہ جو حضرت سلیمان کے نام پر شیاطین جادو وغیرہ کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا گیا، لیکن آپ پر ہوا نہیں، کیونکہ وہ جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ہاروت و ماروت پر وہ بھی استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا جب اذن ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں کام کرتی ہیں جو ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی۔ اس اذن کے میں معنی کئی دفعہ اپنے ان مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک اذن ہے جو خدا کا شروع سے جاری ہے کہ چینی نے میٹھا کرنا ہے، حرارت نے ہمیں سردیوں میں سکون دینا ہے، ٹھنڈ نے ہمیں تکلیف دینی ہے، یہ اور گرمیوں میں ٹھنڈ نے ہمیں سکون دینا ہے، یہ اذن اللہ کا جاری ہے۔ لیکن ایک اذن وہ ہوتا ہے جو معجزات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہ اذن یہ ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ خود اپنی مرضی سے مٹی کا پتلا بنائے کسی پرندے کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ روح نہیں پھونکیں گے، جان نہیں پھونکیں گے۔ پتلا بھی اللہ کے اذن سے بنانا پڑے گا، پھر اس میں پھونک بھی اللہ کے اذن سے مارنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ کا عصا خود وہ دریا پر مارتے تو کبھی نہیں دریا کو پھاڑ سکتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہاں اب تم دریا پہ عصا مارو تو راستہ بن جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ اس پتھر پر مارو تو 12 چشمے پھوٹ آئے، ویسے مارتے تو کچھ نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہاروت و ماروت کے علم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ میرے اذن سے چلتا تھا۔ تو مثال کے طور پر میں فرض کر لیجیے ہاروت و ماروت ہوں، تو میں نے آپ کو کہنا ہے کہ دیکھیے یہ جو میں آپ کو لفظ سکھا رہا ہوں یہ جا کر آپ پڑھیں گے تو یہ کام ہو جائے گا اللہ کے اذن کے ذریعے سے۔ اگر فرشتے نے ہاروت و ماروت نے وہ اللہ کے اذن سے نہیں دیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو تھا اللہ کے دیے ہوئے معجزات اور ہاروت و ماروت کے علم کی حقیقت۔ جادوگر اس سے بھی پیچھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا یفلح الساحر من حیث اتی، جادو جس رخ سے بھی آ جائے، جس جگہ سے بھی آ جائے، کامیاب نہیں ہوگا۔ یہی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ثابت ہوا۔ اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو کیا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو تو صرف آنکھوں کو دھوکا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں، تو اس لیے وہ سجدے میں پڑ گئے کہ نہیں یہ تو اللہ کا معاملہ لگ رہا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو ان کو شعور تھا کہ وہ جادو سے واقف تھے، اور وہ جادو بہت بڑا جادو کیا۔ قرآن کے الفاظ میں وہ بڑا جاؤ بے سحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو کر رہے تھے اس وقت، لیکن اس کی حقیقت بھی کیا تھی کہ وہ بس آنکھوں کو دھوکا تھا۔ سحر اعینہم قرآن کے دوسری جگہ الفاظ۔ تو اب یہ جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے جادو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی اس کے اثرات نہیں ہے، صرف ایک آنکھوں کو دھوکا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس نے بھی کوئی اثر نہیں کیا۔ ہاروت و ماروت کا علم اثر انداز ہو سکتا تھا لیکن اس میں اللہ کا اذن چاہیے تھا، چنانچہ وہاں اللہ کا اذن نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ جو افسانہ بنایا گیا ہے کہ 60 دن تک ایسا ہوتا رہا ویسا ہوتا رہا، وہ غلط بات ہے۔ جادو کیا گیا تھا، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، آپ بالکل محفوظ رہے۔